نعمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نیکی اور بدی کی پہچان، کہ کس طرح ہم پہچانیں گے کہ یہ نیکی ہے اور کس طرح پہچانیں گے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھڑکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے، حتیٰ کہ عبادات جو کہ سراسر نیکی ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائیں تو بجائے نیکی کی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اس طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھنا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کیا ہے، اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ اس نے اخلاق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ علامہ خازن اپنی تفسیر میں حسن اخلاق کی اجزا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرنا، معاملات کی درستگی، اپنوں اور بیگانوں سے اچھا تعلقات رکھنا، سخاوت کرنا، بخل اور حرص سے پرہیز کرنا، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا، ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن خلق کے بارے میں بڑی قیمتی بات کہی، فرماتے ہیں حسن خلق کا ثمرہ الفت ہے اور برے اخلاق کا پھل بیگانگی اور دلوں کی دوری ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، وہ خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہوں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ دو عمل کے ہیں جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اب ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ رشوت لیتے ہیں اور سر عام خود کہہ کر لیتے ہیں کہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ان کا دل بھی رشوت لینے کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر کیا یہ کام برا نہ ہوا؟ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دل کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد قلب سلیم یعنی تندرست دل مراد، بیمار دل مراد نہیں۔ بیمار دل تو وہ ہوتا ہے جو نیکی اور گناہ میں تمیز نہ کر سکے۔ جیسے تندرست زبان کے ذریعے آپ میٹھے اور کڑوے کو بالکل صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جس شخص کو بخار ہو جائے تو پھر اسے بے چینی بھی، پھر اسے چینی بھی کھلائیں تو وہ اسے کڑوی محسوس ہوگی۔ اس طرح تندرست دل وہ ہوتا ہے جو گناہ کا عادی نہ ہو۔ جب انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی سے رشوت دینے کی کوشش کرے تو لینے سے انکار کرے گا،
بہت اصرار ہوا، تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور سردی کے موسم میں اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آئیں گے، اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیات بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر کسی شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا، تو پھر اب اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا دل کو تندرست رکھنے کے لیے سب سے بڑی پابندی یہ اختیار کرنی ہوگی کہ وہ انسان کسی بھی گناہ کا عادی نہ ہو۔ اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرما دے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔